بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ حج کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پہ پہنچنا اور وہاں خاص ارکان ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت اور میدان عرفات میں پہنچنا یہ حج کہلاتا ہے، ان خاص دنوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ لگایا۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، جو کہ مسجد حرام کے اندر عمارت موجود ہے، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ کا نام بکہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور یہ نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھا تھا۔ بیت اللہ کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے، یعنی پرانا گھر۔ قرآن کریم پارہ 4 کے پہلے رکوع میں ہے کہ سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا، اس لیے اسے بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام قبلہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے عبادت کی جہت ہے، اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا مرکز بنایا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ان خاص دنوں میں کہ حج کے جو دن ہیں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، ان دنوں میں وہاں پہنچتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو گویا کہ حج کی علامت قرار دی ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کیا ہے، اس ضمن میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو بنایا، مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں سے کروائی گئی۔ اس کے بعد جب زمین پہ انسان نے قدم رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو مستقل طور پر اسی مقام پر تعمیر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں ایک پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے۔ دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور وہ اس زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے، اور ان کے دور میں پوری دنیا میں ایک سمندری طوفان آیا، سیلاب آیا عذاب کی شکل میں، جس سے عمارتیں گریں اور بیت اللہ منہدم ہو گیا۔ تو اب دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انہیں عطا فرمایا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو، اور اس میں ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام شریک ہوئے بطور مزدور کے، اور یہ تعمیر ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اور پورے بیت اللہ پر چھت تھا، حتیم کا حصہ باہر نہیں تھا۔ اور اسی طرح پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی گئی۔ اسی طرح قوم عمالقہ، اس نے بھی اپنے دور میں تعمیر کروائی، چلتے چلتے حتیٰ کہ قصی نبی کریم علیہ السلام کے اباء و اجداد میں ایک عظیم ہستی ہے، انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام 35 سال کی عمر میں پہنچے، تو چونکہ سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت بہت متاثر ہو گئی تھی کہ وہ نشیبی مقام پر تھا، اس لیے دوبارہ قریش نے اور تمام قبائل نے اس کی تعمیر کو محسوس فرمایا، اور انہوں نے مل کر حلال کے چندے سے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن اس میں حتیم کے حصے پر چھت نہیں ڈالا جا سکا۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اس تعمیر کے وقت موجود تھے اور شریک تھے، لیکن جب حجر اسود کو ایک کونے میں نصب کرنے کا مسئلہ آیا، تو قریب تھا کہ قبائل آپس میں جنگیں کرتے اور قتل و قتال اور خون ریزی کرنے لگ جاتے، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ پوری قوم نے آپ پر اتفاق کیا، اور پھر ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا، اور چادر کو تمام قبائل کے بڑوں نے پکڑا اور بیت اللہ کے نصب کے مقام تک لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پتھر کو اٹھا کر اپنی جگہ نصب کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ قریش نے جو تعمیر کی ہے، جس میں حتیم کا حصہ باہر رہ گئے، جبکہ تعمیر ابراہیمی میں یوں نہیں تھا،
تو اگر یہ لوگ نئے نئے اسلام میں نہ آئے ہوتے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آج جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو دوبارہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق کروں، لیکن فتنے کے خوف سے آپ نے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے حجاز کے، انہوں نے حضور کی خواہش پر بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق کیا اور حتیم پر بھی چھت ڈال دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف نالائق نے جب وہاں ان کو شکست دی اور فاتح بنا تو اس نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر اسی پوزیشن میں کر دیا جس طرح قریش نے تعمیر کی تھی۔ بعد کے خلفاء نے آنے والے وقت میں یہ چاہا کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کی تعمیر پر ہم لے آئیں کہ آپ کسی فتنے کا اندیشہ نہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے امام خطیب تھے اور فقہ کے بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے سختی سے منع کی اور فتویٰ دے دیا کہ اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی ورنہ یہ بزیچہ اطفال اور کھلونا بن جائے گا قیامت تک، لہٰذا اسی حالت میں اس کو چھوڑ دو۔ یہ بیت اللہ کی تاریخ تھی۔